اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی رشت و ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، لیکن قرآن مجید میں جن انبیاء کا ذکر ہے ان کی تعداد 100 ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے نبی بھیجا ہے، تو پھر ہزاروں سالہ تہذیب رکھنے والا ہندوستان کیسے نبی کے وجود سے محروم رہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو سرزمین ہند میں ہی اتارا۔ ناظرین گرامی، ہندو دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جن کی مشہور مذہبی کتابوں کے اندر ایک خالق و مالک، جنت و دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ سرور کائنات فخر دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واضح پیش گوئیاں ہندو مت کی مشہور کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایا ناز پروفیسر، جو کہ الہ آباد یونیورسٹی بھارت میں بطور پروفیسر خدمات انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کلکی قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کے نام سے لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا گیا، جبکہ ہندو کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کتاب کی لکھائی نے ان تمام پیش گوئیوں کو یکجا کر دیا ہے جو ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھی۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں 9 پچھلے 3 یوگ یعنی ادوار میں آ چکے ہیں۔ اب آخری کل یوگ میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کو آنا ہے، جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کل یوگ کئی ہزار سال پہلے شروع ہو گیا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا، اور لہٰذا وہ اب آخری نبی یا کلکی اوتار کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ ہندوؤں کی جانی مانی کتاب بھگوت قرآن میں لکھا ہے کہ یہ کل یوگ یعنی آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، اور اس دور میں ہی بھگوان نے سب سے آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں جن کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ بھگوت قرآن میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی جائے پیدائش اور خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ وہ کلکی وشنو یش کے گڑھ شمبل کے مقام میں بڑے پڑوہت کے خاندان میں پیدا ہوگا۔ اس پیشگوئی کے مطابق کلکی اوتار جہاں پیدا ہوں گے اس کا نام شمبل ہوگا، اور ہندوؤں کے پروفیسر کی شہرت یافتہ کتاب کلکی قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب میں صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں لفظ شمبل کو 3 معنوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ شمبل کا معنی امن کی جگہ ہو، دوسرا یہ کہ وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، تیسرا یہ کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھنچے چلے جائیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ ایسا کوئی مقام نہیں۔ اس پیش گوئی میں دوسری یہ بات بتائی گئی ہے کہ کلکی اس مقام کے بڑے پڑوہت کے گھر پیدا ہوں گے، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متوالی تھے۔ زیر نظر پیش گوئیوں میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کے والد کا نام وشنو یش لکھا گیا ہے، اور وشنو یش کی تعریف ہندوؤں کی مقدس کتاب بھگوت میں اس طرح سے بیان کی گئی ہے
کہ وشنو خدا کا نام ہے اور یش کا معنی ہے بندہ یا غلام، یعنی وشنو یش کا مطلب ہے خدا کا بندہ، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ اور کلکی اوتار کے صفحہ نمبر 12 پر کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی والدہ محترمہ کا نام سومتی لکھا گیا ہے۔ سنسکرت میں اس کا معنی پرامن یا امن والی کے ہے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ یعنی امن والی تھا۔ اس طرح کلکی قرآن میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی تاریخ پیدائش کا یوں ذکر ہے کہ وہ چاند کے مہینے مادو کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ ناظرین، ہندوؤں کی جانی مانی کتاب مہا بھارت میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی 8 خصوصیات لکھی گئی ہیں۔ کلکی اوتار میں معرفت الہی، ضبط نفس، معزز حسب و نصب، الہمی علم، متوازن گفتگو، شجاعت و بہادری، سخاوت اور جذبہ احسان مندی کی خصوصیات بھرپور طور پر پائی جائیں گی، اور بے شک جو بھی سرور کائنات نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھے گا تو یہ جان جائے گا کہ یہ خصوصیات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں پائی جاتی تھی۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب یش لوگ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کلکی اوتار یعنی آخری نبی خدائی گھوڑے پر سواری کرے گا، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بھیجے ہوئے نایاب براق پر سفر معراج کیا، جس سے ایک اور پیشگوئی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہندو جس کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ناظرین، ان تمام پیشگوئیوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہندو جس آخری کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کی مقدس کتابوں کے اندر جس آخری مسیحا یعنی کلکی اوتار کا ذکر ہے اور ان کے بارے میں جو تمام پیشگوئیاں کی گئی ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا یہ تمام پیشگوئیاں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ہندو جس نبی کی امت ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو 1450 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشنو یش کے گھر شمبل کے مقام بڑے پروہت کے گھر پیدا ہوئے تھے، جیسے کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشگوئیاں کی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام سومتی یعنی آمنہ امن والی تھا، اور آپ کے والد کا نام وشنو یش یعنی کہ عبداللہ یا اللہ کا بندہ تھا۔ ناظرین، کلکی قرآن کے صفحہ نمبر 5 پر لکھا ہے کہ کلکی اوتار کی یہ پیشگوئی بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم پیشگوئی بھی کی گئی ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جنگ کے میدان میں ان کے دیوتاؤں یعنی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی جائے گی، جبکہ ہندو مذہب میں فرشتوں کے لیے دیوتاؤں کا لفظ عام استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ان تمام پیشگوئیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندو جس آخری کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی فرشتوں کے ذریعے مختلف غزوات میں مدد کی گئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے لیے مسلمان لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی واضح طور پر ہدایات دی جا چکی ہیں، بشرطہ یہ کہ وہ اپنی تمام مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طور پر واقف ہوں، اور ظاہر ہے یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے، جسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والوں
کو بتا دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کی آمد کی خبر تمام انبیاء دیتے رہے ہیں، اور تمام مذاہب بشمول ہندوؤں کے مقدس کتابوں میں بھی ان کی آمد کی پیشگوئیاں صاف الفاظ میں درج ہیں، اور وہ کل کی اوتار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جن کی آمد کے بعد اب کسی اور نبی کو نہیں آنا۔ لہذا ہندوؤں کی مقدس کتاب سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہندو آخری نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی امت ہیں، اور اب نجات اسی میں ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو دل و جان سے مان لیا جائے۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تمام انسان بشمول ہنود اور یہود کے تمام لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہی شامل ہیں، البتہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان کر آپ کی تعلیمات کی پیروی کی اور کلمہ طیبہ کا اقرار کیا، تو ایسے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اجابت کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہ مان کر آپ کی باتوں اور کلمے کا انکار کیا، تو ایسے لوگ غیر مسلم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت کہلاتے ہیں۔ لہذا ہندوؤں کی مقدس کتابیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہندوؤں کو ہدایت عطا فرمائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائیں۔